ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں سوات میں نفاذ عدل ریگولیشن یعنی کہ شریعت کے نفاذ کے بعد کی صورتحال پر. کیا یہ نفاذ عدل ریگولیشن امن لے کے آئے گا یا یہ نفاذ عدل ریگولیشن طالبان کو یہ موقع دے گا کہ وہ اپنی ریٹ کو سوات سے آگے بھی اسٹیبلش کریں؟ رؤف کلاسرا صاحب، آج دی نیوز میں ایک انڈین آرمی کے کرنل ہریش پوری صاحب کا ایک اوپن لیٹر ہے ٹو جنرل اشفاق پرویز کیانی. یہ آپ نے پڑھا ہے؟ جی بالکل پڑھا. صبح اچھا، پڑھ لیا. یہ بتائیے کہ جو بات یہ انڈین آرمی کے کرنل ہریش پوری صاحب کہہ رہے ہیں وہی بات آپ کہہ رہے ہیں، وہی بات امریکہ کہہ رہا ہے، وہی بات کابل کہہ رہا ہے. تو ایک بڑا طرف سے سوال ہے کہ آپ سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ سوات میں پھنسی رہے، اس کو مار پڑتی رہے؟ میر صاحب، میرا خیال اس لیٹر کو اگر دیکھیں، ایک جو میں نے ذاتی طور پر صبح دیکھ لیا تھا، پڑھ لیا تھا 8 بجے کے قریب میں نے پورا لیٹر پڑھا ہے. آپ اس لیٹر کو پازیٹو سینس میں لیں. ایک پروفیشنل سولجر نے ایک اپنے دشمن ملک کے پروفیشنل آرمی چیف کو لیٹر لکھا ہے. اس میں کوئی بیسز نہیں ہے اگر آپ نوٹ کریں. اس میں کوئی اسٹنکنگ قسم کے ریمارکس نہیں اگینسٹ پاکستان آرمی یا پاکستان کے سپہ سالار کے خلاف. ایک اسٹریٹجی ہے جو اس میں کچھ اس میں آپ کہہ سکتے کوشچنز ریز کیے ہیں لائک پروفیشنل سولجر. مثلا اس میں 2-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو جو آرمی ہے دنیا کی بیسٹ ٹرینڈ آرمی میں سے ایک سمجھی جاتی ہے. اس کو عام آرمی آپ نہ سمجھیں، دنیا کی 5 اچھی آرمیز ہیں، اس میں اس کا آگے شمار ہوتا ہے. اور جب بھی پاکستان کی آرمی کو بہر گئی ہے پیس مشن میں، آپ اس کی پرفارمنس دیکھیں، پوری دنیا کو انہوں نے متاثر کیا. صومالیہ میں گئے ہیں یا دوسرے ریجن جتنے میں بھی گئے، ان کی پرفارمنس بیسٹ رہی ہے. انہوں نے ڈیل کیا ہے اور وہاں پہ جا کے سکون بھی کرایا ہے، اور جو وہاں پہ لوکلائز پرابلم تھے ان کو بھی کیا ہے. اب جب دنیا یہ دیکھتی ہے کہ جب پاکستان کی ٹرینڈ آرمی جو اپنے آپ پہ ناز کرتی ہے، جس کو آپ کہہ سکتے 300 بلین کا بجٹ دیا جاتا ہے، اور جس کے پاس ویپنز ہیں، جس کے پاس یہ موٹیویشن ہے، جب وہ پاکستان میں 400 لوگ آتے ہیں، ایک ایریا پہ آ کے قابو کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، تو اتنی بڑی فورس جو ہے وہ اپنے لوکلائز پرابلم کو تو ریزالو نہیں کر سکتی. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ فوج، پاکستان کی فوج جب اپنے ٹرائبل ایریا میں لڑائی کر رہی ہوتی ہے تو افغانستان کے راستے سے انڈیا اس فوج کو سٹیپ کرتا ہے؟ وہ ہوگا میر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فارن ایلیمنٹ ہے، لیکن مجھے بتائیں یہ کہ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا ایک سٹیج پہ کہ فارن ایلیمنٹس ہیں جو طالبان کو فنڈنگ کر رہے ہیں، طالبان کو ویپنز دے رہے ہیں. آپ نے اگر انہیں فارن ایلیمنٹس کے پریشر میں آ کے آج سوات میں کچھ لوگوں کا ہینڈ اوور کر دیا ہے، اس کا مطلب تو یہ آپ نے فارن فورسز کو ایک طرح انکریج کیا کہ پاکستان میں آپ جتنے یہاں پہ آ کے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز یہاں پہ کریں گے، آپ کچھ گروپس کو سپورٹ کریں گے تو ان کی مدد سے مختلف ایریاز میں ہم وہاں پہ ایک طرح کے منی اسٹیٹس بنا رہے ہیں. یہ تو پھر فارن جو ایجنڈا ہے پاکستان کو بریک کرنے کا، پاکستان کو ویک کرنے کا، اگر سوات میں جس طریقے سے کیا گیا پھر تو ہم اس بات کا میرا خیال کلیئر ہو رہی ہے کہ یہ تو یہ فارن ایجنڈا ہے. کیونکہ یہ ہم میڈیا کے لوگ کہتے رہے ہیں، جی پاکستان آرمی کہتی رہی ہے کہ یہ جی فارن ایلیمنٹس ہیں، انہیں کو فنڈنگ ہو رہی ہے، انہیں کو انڈیا پیسے دے رہا ہے. پھر یہ بات پہلے ان کے بارے میں بھی کہی جاتی تھی، عوامی نیشنل پارٹی کے بارے میں کہ یہ انڈین ایجنٹ ہیں. اب یہ اس معاہدے کو سپورٹ کر رہے ہیں انڈین ایجنٹ. اور جب ہم حکومت میں آئے تو کہتے کہ امریکہ لے کے آئے ہیں اور ہمارے ایک خلاف ایک یہ بات تھی. ابھی آپ نے دیکھا میرے صاحب کہ ہم نے جو معاہدہ کیا ہے، ایک میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ اگر یہ جو اسپوکس مین ہے ان کا طالبان کا جس کی بات آپ کو لیتے تو یہ بات تو جنرل حمید گل بھی کرتا ہے، یہ تو اسلم بیگ بھی کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی افغانستان سے ہم امریکہ کو بھگا دیں گے، ہم ہندوستان کے ساتھ لڑیں گے. تو کسی نے تو اس کے اوپر تو نہ اعتراض کیا، نہ کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو اس ملک کا باشندہ ہے، تمہارا یہ کیا تعلق ہے. لیکن دیکھیں ہم نے جو سوات کا امن معاہدہ کیا، یہ آپ اس تناظر میں نہ لے کہ یہ بین الاقوامی پریشر ہے یا کسی ایک ملیٹنٹس کا پریشر ہے. یہ تو میں آپ کو بار بار باور کراتا ہوں کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں اس کو الگ حیثیت دیا گیا ہے. اور وہ اچھا، آپ نے بھی تو کہیں پریشرائز نہیں کیا گورنمنٹ کو؟ کل یہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید اسفندیار ولی صاحب اور آصف زرداری صاحب کی ٹیلی فون پہ بڑی سخت باتیں ہوئی ہیں. نہیں میرے صاحب دیکھیں، جب اسفندیار خان صاحب دبئی میں تھے 2-3 دن میں بھی ادھر ہی تھا. میں کل رات نہیں پرسوں رات کو وہاں سے آیا ہوں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. میں نے کل بھی اس کی تردید کی تھی اور پرائم منسٹر کی زیادہ بات ہوئی ہے ہمارے صدر صاحب سے وقتاً فوقتاً، بلکہ کل بھی ہوتے رہی ہے. اور ابتدا میں جو ہمیں ایک ابجیکشن تھا، اعتراض تھا جس پہ ہمیں تحفظات کا اظہار کیا تھا، ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ وہ پہلے معاہدوں کی طرح یہ معاہدہ ڈیلے نہ ہو جائے. اور اس نے اپنے اثرات دیکھا بھی، پہلے کی بنیر میں بھی وہ لوگ آ گئے اور ان کو یہ خیال تھا کہ یہ حکومت پھر ہمارے ساتھ وہی دھوکہ کر رہے جو ابتدا میں کیا تھا 94 میں 99 میں. تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر یہ سبوٹاژ ہو جائے اور پھر ہم اس حال پہ پہنچ جائے کہ پھر اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو ہم نے تحفظات، ہم نیشنل اسمبلی میں آنے کے، ہم سے تو کون اور ڈیموکریٹک، ہم تو بالادستی پارلیمنٹ کے چاہتے ہیں، ہم سورنٹی پارلیمنٹ کے چاہتے ہیں. لیکن وہ ٹیکنیکل
لیگل نہیں تھا کیونکہ 247 میں آپ اسمبلی میں اس کو نہیں بھیج سکتے. اچھا بابر غوری صاحب سے بات کریں گے، لیکن ان سے پہلے ہم بات کریں گے شہری رحمان صاحبہ سے کہ ان کا اس ڈیل کے بارے میں کیا خیال ہے. کل سے تو آپ نے دیکھا ہے کہ نظام عدل وہاں پہ نافذ کرنے کا ایک معاہدہ سائن ہوا ہے جس کی ثوابدید صوبائی حکومت کے پاس ہوتی ہے. کل پارلیمان میں اس کی ڈبیٹ ہوئی. یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ کیونکہ ایک اتنا نیشنل ایشو ہے وہ آیا پارلیمنٹ میں. لیکن میں ضرور یہ کہوں گی کہ ایشو دیکھیے نظام عدل اس وقت نہیں ہے. ایشو کیونکہ سوات میں یہ پہلے 2 دفعہ بھی لگ چکا ہے، 94 میں اور 99 میں، اور یہ دیتا ہے مقامی لوگوں کو اپنے لاز بنانے کا کچھ نہ کچھ حق. مگر پاکستان کے آئین میں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، میرا سوال یہ ہے وہ جن حالات میں ہم سوات کو دیکھ رہے ہیں، پھر کچھ اور علاقے بھی ہیں وہاں پہ، ان میں آپ بتائیے امن قائم کرنے کا، ان بنیادی انسانی حقوق کا ضامن ہونے کا اور شہریوں کو استحصال سے بچانے کا، اور نجی جو آرمیز ہیں، نجی جو انصاف سڑکوں پر ہم دیکھ رہے ہیں جن کے منظر، اس سے بچنے کا، اور ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز کو امپاور کرنے کے نظام سے وہ کون بچائے گا. الیکٹڈ مین کوشچن پھر دوسرا جو اٹھتا ہے کہ جو نمائندہ حکومت ہے وہاں کی، وہ کیوں نہیں اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی اس ڈویژن پر اپنی ساکھ، اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی کیوں نہیں امپوز کر پا رہی. یہ بہت پیچیدہ اور میں سمجھتی ہوں حساس اور بہت اہم سوال ہیں. ان پر ایک نیشنل ڈبیٹ ہونی ضروری ہے. ڈبیٹس کے بعد ایکشن بھی ہونا ضروری ہے، لینا ضروری ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ نظام عدل کا مسئلہ ہے، یہ نظام عدل کا مسئلہ نہیں ہے. یہ وہاں سوات میں جو حالات ہیں، جس میں آپ نے وہ جنوری 3 کا ویڈیو بھی دیکھا ہوگا، سوات میں جس طرح خواتین کے ساتھ بے رحمی سے ان پر کوڑے برسائے گئے تھے. دیکھیے ہم حکمت سے ضرور کام دیں، لیکن اس ذمہ داری اس وقت ہر شہری، ہر عوامی نمائندے کی، اور خاص طور سے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، ANP دونوں پروگریسو اور بلکہ پروگریسو اعتدال تو میں کہوں گی، لیکن پروگریسو قوتیں ہیں جنہوں نے ہمیشہ مظلوم کے حقوق کی تحفظ کی ہے. اور ہر شہریت 1973 کا قانون ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی سرپرستی میں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سرپرستی میں اور قیادت میں بنا ہے. تو ہم ایک اس وقت یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ جو اس میں حقوق قلم بند ہیں، گارنٹیڈ ہیں، ان کو کون انفورس کرے گا، ان کی کون سیکیورٹی کا ضامن ہوگا. اور پورے صوبہ سرحد میں یہ ایک وبا سی پھیلی ہوئی ہے کہ جو بھی ہے غیر ریاستی عناصر ڈنڈا بردار ہو کے پستول کی اور بندوق کی نوک پر اپنے اگریمنٹس اس طرح ہم یہ تو نافذ کرنا بڑی ایک اٹس ناٹ اباؤٹ نواز شریعت. قاضی کورٹ، شریعت کورٹ بینچ یہاں پہ بھی ہے، لیکن پھر وہ شریعت کے نام میں جو عام شہری کا استحصال اس ڈیل سے پہلے بھی ہو رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، اس کی میں سمجھتی ہوں بہت بڑی ایک سوالیہ چیلنج ہے اور ایک سوالیہ نشان ہے ہم سب کے لیے. اس میں سب سے میں تو یہ کہوں گی کہ جمہوری حکومتوں کے ہاتھ فوری طور پہ مضبوط کرنے پڑیں گے، خاص طور پہ صوبائی حکومت کے بھی، کہ وہ کیوں اس طرح اپنی رٹ کو، اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی کو قائم نہیں کر پا رہی ہے. آفٹر آل وہ وہاں کے نمائندے ہیں، ان کو ایک الیکشن میں وہاں کی عوام نے الیکٹ کیا ہے، اور ان کا نظریہ تو بہت فرق ہے. اور اس وقت جو حالات وہاں پہ ہیں ان کا اگر کوئی بھی جائزہ کرے، کوئی بھی باشعور انسان جو بھی پڑھتا لکھتا، بہت بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ. شہری رحمان صاحبہ بات کر رہی ہیں، بہت لمبی بات وہ کر رہی ہیں، لیکن مختصراً ان کی بات جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ اس نفاذ عدل ریگولیشن کی مخالفت کر رہی ہیں. شاید اگر وہ انگریزی میں بات کرتی تو زیادہ بریف، برائٹ اور برسک کی بات ہوتی، لیکن زاہد خان صاحب آپ کو سمجھ آ گئی. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک وبا پھیل گئی ہے اور یہ وبا جو ہے یہ دوسرے علاقوں میں بھی آئے گی. مجھے تو میر صاحب مجھے اس کی بات خود سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا چاہتی تھی اور کیا بات کر رہی تھی. کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن
آپ سمجھتے ہوئے ہیومن رائٹ کی وائلیشن تو آپ کے پنجاب میں بھی ہو رہا ہے, آپ کے سندھ میں بھی ہو رہا ہے. اس دن وہ خاتون کا ایک خاوند نے ناک کاٹ دی, وہ بھی تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ دیکھیں جی, آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, آپ لاہور سوات سے برابر نہ کرے, آپ کراچی کو سوات سے برابر نہ کرے. اگر کوئی بھی ابھی دیکھیں, ابھی ہمارا ایگریمنٹ ہوا اور ابھی ایک پروسیس چل رہا ہے, اگر کوئی چیز نہ آتی تو آپ نشاندہی کریں گے. اگر آپ اس کو پڑھ لیں جو نظامی عدل ہے, اگر اس میں کہیں بھی ہم نے یہ اختیار طالبان کو دیا ہے کہ جی یہ سزا بھی طالبان